اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھ لیجیے کہ قرآن اسلام کا کے جو عبادات ہیں ان میں اور دنیا کے دوسرے مذاہب کی عبادات میں اصولی فرق ہے، اور اسی اصولی فرق کی وجہ سے ان عبادات کے قواعد اور ان کی عبادات کے قواعد میں اصولی فرق یہ ہے کہ دوسرے مذاہب میں عبادات کا تصور آدمی کے بدن کو تکلیف دینا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کے بدن کو تکلیف دیا جانا یہ بجائے خود اس کے لیے روحانی ترقی کا اور اللہ سے قرب کا ڈالنا ہے۔ بھوکا مرنا یہ بجائے خود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ آدمی کو قریب لے جائے۔ آدمی کو کہ جسم کو تکلیف پہنچے کہ وہ کسی کنویں کے اندر الٹا لٹک رہا ہے یا کسی بھٹ کے اندر زندگی گزار رہا ہے اور جانور اس کو کاٹ رہے ہیں یا اور اس طرح کی تکلیفیں جو آدمی کے جسم کو پہنچتی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کے جسم کا اپنے جسم کو تکلیفیں دینا یہ گیا اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلائے گا کہ یہ شخص تیرے عشق اور تیری محبت میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے اپنے آپ کو مارے ڈال رہا ہے۔ یہ جہالت کے تصورات لوگوں میں ہے۔ اسلام کی جو عبادات ہیں یہ حقیقت میں آدمی کی تربیت بھی ہے، یہ آدمی کو تربیت دے کر اللہ تعالیٰ سے قریب ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے آپ روزے میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھوک میں مبتلا کیا تو آپ کی اس تکلیف سے معاذ اللہ تعالیٰ کو کوئی خوشی ہوئی کہ یہ بندہ آج بھوکا مرا، یہ بات نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے آپ کی فرما برداری۔ اس نے حکم دیا کہ اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو، اس کے بعد کچھ نہیں کھا سکتے۔ آپ جس وقت تک اس نے اجازت دی اس وقت تک آپ نے کھایا، اس کے بعد آپ روک دیں، اس کے معنی ہے کہ آپ فرما کرتا ہے۔ جس وقت تک وہ کہتا ہے کہ آپ کھائیں پیئیں نہیں، اس وقت تک آپ نہیں کھاتے پیتے، چاہے بھوک سے آپ بےتاب ہو رہے ہو، چاہے پیاس سے آپ بےتاب ہو رہے ہو، کتنی آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہو، کتنی تکلیف ہو رہی ہو، لیکن جب تک وہ کھانے پینے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس وقت تک آپ کھاتے پیتے نہیں۔ اس کے معنی ہے کہ آپ فرما بردار، یعنی پسندیدہ چیز آپ کی تکلیف نہیں ہے، پسندیدہ چیز آپ کی فرما برداری ہے۔ اور فرما برداری ایسے حالات میں ہے جبکہ فرما برداری کرنے کی وجہ سے آپ تکلیف میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ آپ کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو رہا ہے، مگر آپ ضبط کر رہے ہیں، یہ فرما برداری جو ہے یہ اصل چیز پسند ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے رہا ہے اب تم کھاؤ پیو، اس وقت اگر آپ بنیادی برتتے ہیں کہتے کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے کا تقرر چاہتے ہیں، اس نے اجازت دے دی تب بھی ہم نہیں کھائیں گے، اس کے معنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنے نفس کو اتنا زیادہ قابو رکھتے ہیں کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں آتا۔ تو دیکھیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنا قابو ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ میاں ایسے گروہ کو سزا دیتے ہیں جو رائے ہیں اس میں سزا دی ہے۔ یہاں یہ ہے کہ جس وقت آپ کو اجازت دی گئی ہے اس اجازت سے آپ فائدہ ہوتا ہے، آپ کا رب اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی اجازتوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے اس وقت جبکہ ان حدود سے آپ تجاوز کریں جہاں اس کی اجازت ختم ہو جائے، جس جگہ اس کی طرف سے ممانعت ہے اس وقت اگر آپ اس کے احکام کے خلاف ورزی کریں یہ اس کی ناراضی کا سبب ہے۔ یہ ناراضی کا سبب نہیں بنتا کہ آپ نے جو اجازت کا وقت تھا اس وقت اچھا کھانا کھایا۔ اچھے کھانے کی تو آپ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، آپ اچھا کھائے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لگے،
آخر کیوں ناراض ہوگا آپ سے؟ آخر کے لیے جب اس نے کہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو رشک نہیں ہے اس بات سے کہ میرا بندہ کبھی پلاؤ نہ کھانے کا پلاؤ کھائے گا تو وہ جل جائے گا، اس کے اوپر حسد اس کو لائق نہیں ہوگا. یہ بات ہے. جس وقت وہ کہتا ہے کہ بھوکے مرو اس وقت بھوکے مریے، جس وقت وہ کہتا ہے کہ کھاؤ تو کھائے. لا